Have you ever wondered how one man could bridge the gap between cultures, fostering international business opportunities, and promoting undiscovered tourist treasures? Enter the world of Mr. Adil Shoja Butt, a story of relentless pursuit and unwavering dedication. Born in the heart of Pakistan, Mr. Butt has always had a deep-rooted connection to his homeland. However, his ambitions transcended beyond national boundaries, leading him to establish Global Invest Partner GmbH, a Berlin-based company, and manage an Istanbul-based investment company, Global Invest Partner Emlak ve Ticaret Limited Şirketi. The companies, under his astute leadership, have been providing a diverse range of services across Europe and Turkey. From real estate to software development, oil and gas to human resource development, and even tourism and sustainable environment certification, his business ventures are as varied as they are successful. میں ہوں عدیل شجاع بٹ اور یہ ہے میری کہانی. جس زمانے میں اسکولنگ ہماری تکمیل پہ پہنچی، کالج وغیرہ سٹارٹ ہوا، تب ہمارا تھوڑا ایک احساس تھا کہ یہ تعلیم اور یہ کام ہماری سروائیول کی جنگ ہے. اگر ہم اچھی طرح تعلیم حاصل کریں گے، کسی پروفیشن میں جائیں گے، اس کو اچھا چوز کریں گے، محنت کریں گے، تو ہی ہمارے لیے کوئی ممکنات کھڑی ہو سکتی. آج بھی شاید ایسے ہی ہے. تو اس زمانے میں آئی ٹی ایک نئی چیز تھی، ترقی اس پہ اسپیڈ سے ہو رہی تھی. نصیب کہہ لیں، وقت کہہ لیں، کچھ ایسا تھا. تو سافٹ ویئر انجینئرنگ سٹارٹ پڑھنے کی، ساتھ ساتھ ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں پارٹ ٹائم ڈیولپمنٹ کی جاب بھی لے لی. پھر ہارڈ ویئر سے کھیلنے کے لیے یا اس تک اپنی رسد حاصل کرنے کے لیے، جو اس زمانے میں کافی مہنگے ملتے تھے اور ناپید تھے، صرف کارپوریٹ لیول پہ کے پاس زیادہ اچھے ہوتے تھے، تو فیملی کے ریفرنس سے ایک ہارڈ روڈ پہ ایک آفس میں ہارڈ ویئر ریپیئر اور اسمبلی کی نوکری بھی کر دی، تاکہ ان چیزوں کو پاس سے دیکھ سکوں، کھول سکوں، بند کر سکوں، ساتھ ڈیولپمنٹ بھی کرتے رہے. وہ وقت کچھ اس طرح کا تھا کہ چیزیں ابھی آ رہی تھیں، ٹیکنالوجیز آ رہی تھیں. جیسے موبائل کے اوپر انٹرنیٹ کا آنا بھی نیا ہوا تھا، تو وہ ٹیکنالوجی بھی ختم ہو گئی. پھر اس کے ساتھ ساتھ ای کامرس کو جو ہے زیادہ موقع مل رہے تھے، انٹرنیٹ کی سپیڈ بڑھ رہی تھی. اس سپیڈ بڑھنے کی وجہ سے اینیمیشن، ڈیزائننگ کی ہر ایک کی چیز دنیا میں مختلف ہو رہی تھی. اچھا وقت تھا، اچھے چانسز ملے، ڈفرینٹ ڈیولپمنٹ اس میں کی. اپنے سافٹ ویئر ہاؤس میں اسسٹ کیا ان لوگوں کو، ہارڈ ویئر میں چیزیں جوڑی، پڑھایا. جہاں پڑھتا تھا رکس میں، جو آج کل یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا ہے، وہیں اپنے ہی ٹیچرز اور کولیگس کی ٹریننگ کا موقع ملا. کیونکہ مجھے رسد تھی اس وقت سافٹ ویئر ہاؤس میں، جہاں ہم لوگ پریکٹیکل باہر کے ممالک کے لیے کام کرتے تھے، اور جو ہمارے ٹیچرز اور کولیگس تھے ان کو وہ چیزیں میسر نہیں تھیں. انہیں پڑھانے کا، ٹرین کرنے کا موقع ملا، اکٹھے کام کرنے کا موقع ملا. اسی موقع سے موقع ملتے ملتے ڈفرینٹ بینکس سے آفر آئیں کہ آپ ہمارے مینیجر لیول پہ ٹریننگ دیں. پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس میں جا کے پڑھایا. اسی طرح ایک موقع میسر آیا کہ مجھے یونیورسٹی آف لاہور اس وقت بہت زیادہ انویسٹ کر رہی تھی تعلیم میں، میڈیکل میں بھی، آئی ٹی میں اور بزنس میں. انہوں نے کچھ ایسے پرنسپل سٹارٹ کیے بی پی آئی ٹی میں، ایم بی آئی ٹی میں، جس میں آئی ٹی کے اوپر بہت زیادہ انٹینس زور دیا گیا. تو اس کے سلسلے میں انہوں نے مجھے پہلے ایز اے پارٹ ٹائم جوائن کیا میں نے انہیں، اور سال ایک میں نے انہیں ایز اے پارٹ ٹائم انہیں وہاں پڑھایا. پھر انہوں نے کہا جی اب آپ کو کنفرم کانٹریکٹ ہمارے ساتھ کرنا پڑے گا. پھر وہاں ڈاکٹر نوار رحمان پاشا صاحب، جنہوں نے پنجاب یونیورسٹی کی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو بھی ایک عروج تک لے کے گئے تھے، وہ اس زمانے میں وہاں سارا کچھ کروا رہے تھے، پڑھا رہے تھے، پرنسپل تھے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے. انہوں نے موقع دیا، انہوں نے اس چیز کے لیے میرے لیے ممکن کیا کہ میں فل ٹائم جوائن کر سکوں، وہاں پڑھا سکوں اور اس لیول پہ پڑھا سکوں. تو ترقی کا سفر جس میں نصیب اور وقت اور محنت کا ایسی کمبینیشن بیٹھی کہ خود ہی رستے بنتے گئے اور کھلتے چلے گئے. 2001 تک تو پاکستان میں بہت سارے مواقع تھے، پھر انٹرنیشنل حالات کی وجہ سے کچھ مشکلات آنی شروع ہو گئیں. بغرض یہ تھا کہ وہاں پڑھنے، پڑھانے اور کام کرنے کا پاکستان میں اچھا موقع ملا مجھے، جس کی وجہ سے میں اپنے اگلے قدم اعتماد کے ساتھ اور کانفیڈنس سے اٹھا سکتا تھا. پروفیشن میرا پڑھائی سے زیادہ پریکٹیکل سائڈ پہ جا رہا تھا، جو میری خوش نصیبی تھی. مجھے پاکستان کے بڑے بڑے ڈیولپرز کے ساتھ اور اچھے دماغوں کے ساتھ اسسٹ کرنے کا، کام کرنے کا موقع مل رہا تھا. جب یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا، میری عمر تقریباً 19 سال کے قریب تھی.
19 اور 20 سال کی عمر میں میں نے یونیورسٹی میں پڑھایا. تو مجھے اس کے بعد آفرز آئیں سنگاپور سے. ایک پروجیکٹ تھا جہاں پہ میرے سینئر سب جا رہے تھے تاکہ میں وہاں جا سکوں. مین وائل مجھے کچھ فیملی کے پریشرائز کہہ لیں یا اپنے پلان کے حساب سے دبئی جانے کی خواہش ہوئی کہ میں وہاں جا کے نہ کہ اپنے سینئرس کے ساتھ بلکہ خود کچھ اپنے بزنس اور جاب کے لیے ٹرائی کروں. تو آہستہ آہستہ لگ رہا تھا کہ جس جگہ میں جا سکتا تھا پاکستان میں مجھے وہ جگہ اچیو کر لی ہے. اگر مجھے اس سے آگے بڑھنا ہے یا مجھے سنگاپور جانا پڑے گا اپنی ٹیم کے ساتھ یا خود سے میں دبئی یا دوسرے کسی ملک جا کے نوکری یا کاروبار کا سلسلہ شروع کر سکوں. ایک دفعہ وہی بات دوبارہ کروں گا کہ زندگی میں وقت اور نصیب نے بہت ساتھ دیا. میں یہاں سے دبئی گیا نوکری کے سلسلے میں. مگر 11 سپتمبر کے بعد ویزا اور ڈفرینٹ مشکلات تھی, نوکریوں کا مسئلے زیادہ ہو رہے تھے پاکستانی. تو جب میں نے وہاں پہ فیصلہ کیا کہ میں نوکری نہیں کروں گا بلکہ اپنا کاروبار کروں گا, کیونکہ میرا میڈیا سے بھی تھا تھوڑا سا تعلق, ٹیکنالوجی سے بھی تھا تھوڑا تعلق, اور اس کے وہاں پہ بہت زیادہ مواقع تھے دبئی میں. دبئی 2001 میں اپنی دنیا کے بہتر اور اچھے نظام کی طرف چل پڑا تھا. وہاں پہ کمپنی کھولنا آسان تھا, وہاں کے سپانسرز, وہاں کے کفیل سمجھدار ہو چکے تھے, آپ کو ایکسپلائٹ نہیں کرتے تھے, ساتھ مل کے کام کرنا پسند کرتے تھے. اسی طرح وہاں کمپنی کھولنے کا طریقہ بہت آسان, بہت سفسٹیکیٹڈ تھا. مشکلات بالکل نہیں آئیں وہاں کمپنی کھولنے میں, کام سٹارٹ کرنے میں, مارکیٹ کرنے میں. ایک بالکل بہت آسان بھی نہیں تھا, مگر وہاں مواقع اتنے تھے کہ آپ اپنی محنت کو استعمال کرتے ہوئے ان مواقع کو آپ حاصل کر سکتے تھے. ترقی کے چانسز تھے نہ صرف اپنی فیلڈ میں, وہاں پہ بہت ساری ایسی ڈفرینٹ انویسٹمنٹ پراپرٹیز کی اور گاڑیوں کے ایسے کاروبار تھے جہاں پہ اپنی نوکری یا کاروبار کرتے کرتے ساتھ انویسٹ بھی کر سکتے اور کام بھی کر سکتے. تو میرے لیے وہ وقت 2001 سے لے کے 2004, 5, 6 تک ترقی کے لیے بہت آسانی اور بہت سادہ اور آسان رہا. محنت کرنی پڑی, بہت زیادہ کرنی پڑی, سارا دن گاڑیوں میں گزرتا تھا, آرام کا وقت کم ہوتا تھا, گھر نہیں لیا وہاں پہ, کمرے میں بس سونے جاتے تھے. مگر کہاں بہت اچھا چل رہا تھا, ترقی بہت سپیڈ سے ہو رہی تھی, جو کہ ایک سمجھ لیں کہ ایسا لگا کہ زندگی شاید بہت آسان ہے کام کرنا. وہی ممکنات یورپ یا پاکستان میں ویسے اتنی آسان نہیں تھی اس زمانے میں. اکثر گلف میں رہنے والوں کے دماغ میں ایک کمی ہوتی ہے یورپ کی, اس سے اپنے آپ کو کمپیئر کرنا, اس کے بارے میں سوچنا. تو میرے کاروبار کے سلسلے میں انگلینڈ اور یورپ کے چکر لگ رہے تھے کافی. وہاں پہ بیٹھے لوگ اچھی خوش آمدید بھی کہہ رہے تھے, کام کے خواب بھی دکھا رہے تھے. اسی دوران میری شادی ہو گئی اور میری بیگم جرمن سے تھی, تو مجھے شادی کے بعد وہاں گھر بنانا تھا, ان کی چیزیں سیٹل کرنی تھیں, وہاں کچھ عرصہ رہنا تھا. اور 2007 کے بعد جو انٹرنیشنل فائنینشیل کرائسس سٹارٹ ہوئے تو دبئی میں جو ہماری پراپرٹی انویسٹمنٹس تھی وہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہی تھیں. تو پھر جب یورپ گیا میں وہاں پہ انگلینڈ میں کچھ چھوٹے بزنسز میں انویسٹ کیا, اٹلی میں ٹیلی کمیونیکیشن اور دوسرے پروجیکٹس میں انویسٹ کیا. تو دبئی کی طرح آسان نہیں تھا مگر ایک اٹریکٹیو مارکیٹ تھی. پھر کچھ شادی اور گھر کی مجبوریاں تھیں کہ یورپ میں زیادہ رہنا پڑتا تھا اور وہاں پہ جو ہے بسنا پڑا. تو بس پھر جو محنت تھی وہ دبئی کی روٹین سے نکل کے یورپ کی روٹین میں ایک نئی دنیا میں آ گئی. جب میں یورپ گیا تھا تو ڈفرینٹ ممالک میں مختلف قسم کے کام کر رہا تھا. پھر جب ان سب کو سیمولیٹ کر کے ایک فیصلہ کر لیا کہ اب یورپ سے ہی سب آپریشنز چلانے ہیں, یہی میری بیس ہے, یہی میرا گھر ہے جہاں سے میں نے سارے کاروبار کرنے ہیں. تو جتنے میرے کام دوسرے ممالک میں تھے, سر ترکی میں تھے یا پاکستان میں تھے, ان سب کاموں کو اور اپنے آنے والے وینچرز کو جس میں پاکستان بھی انگیج تھا, ترکی بھی کی مارکیٹ بھی انگیج تھی, تو اپنے اس خواب کو ایسے سمیٹا کہ ایک ہولڈنگ بنائی گلوبل انویسٹ پارٹنرز کے نام سے. اسی نام سے کمپنی میری پاکستان اور ترکی میں بھی ہے. اور پھر کچھ دوسرے پارٹنرز کے ساتھ مل کے ہم لوگوں نے ہالینڈ میں, فن لینڈ میں مختلف مقامات پہ اسٹیبلشمنٹس قائم کی, جس میں ہماری اب سب سے زیادہ خواہش یہ تھی کہ ہم انرجی کے فیلڈ میں کام کریں, جس میں ہم نہ صرف کیونکہ یورپ میں اس وقت میں جب یوکرین رشیا وار جو جب شروعات ہوئی تو ایک عجیب ہیوک پھیل گیا. وہاں پہ لوگ ڈر گئے کہ ہمیں گیس میسر نہیں ہوگا, کھانا نہیں ملے گا, سردیوں میں ٹھنڈے ہو کے مر جائیں گے. تو چونکہ ہمارا کچھ ترکی اور آذربائیجان سے برادر ممالک اور پولیٹیکل ریلیشنز کی وجہ سے ایک تعلقات تھے, تو میں نے اس سلسلے میں کچھ کوششیں کی کہ ہم کچھ مینڈیٹس سیکیور کر سکیں یورپ کے لیے, ڈفرینٹ مارکیٹس کے لیے انرجی میں ہی اسی جگہ انرجی میں پاکستان کو ضرورت ہے گرین انرجی, کیونکہ پاکستان ڈفرینٹ مسائل سے گزر رہا ہے, جس میں آب و ہوا کا مسئلہ ہے,
سیلاب، بارش کا مسئلہ، سب چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. ان سب معاملات کو اس ہولڈنگ کے اندر لے کے آنا، جو ہمارے ابھی کاروبار چل رہے ہیں ان کو اس چیز کے اندر لے کے آنا، اور کچھ اور کاوشیں یا خواہشیں ہیں اس کے اندر لے کے آنا، یہ ایک کمپنی سے ممکن نہیں تھا. اس کے لیے ایک ہولڈنگ ضروری تھی. تو پھر ہم نے اپنی تمام کمپنیز کو اس کے انڈر لا کے گلوبل انویسٹ پارٹنرز کے نام سے ایک ہولڈنگ کو 2.5 سال پہلے بنایا، اور ہر ایک جغرافیکل لوکیشن میں جو ہمارے مشنز ہیں اس کو آپس میں کنیکٹ کیا، تاکہ جو ملے ہوئے کام ہیں ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں. ہماری جو PR ہے، ہماری جو HR ہے، ہم اس کو ایسے یوٹیلائز کر سکیں کہ کام ایک اچھے سنکرونائز مینر میں ممکن ہو سکے. تھرڈ کاپی ایک انفرادی کاوش سے بڑی شروع ہوئی، پھر اسے ایک کاروباری شکل دی گئی. میرا ترکی میں جانا آنا پچھلے 20 سال سے ہے، تو آج سے کوئی 7-8 سال پہلے ترکی بہت زیادہ آنا جانا ہوا. پرسنل ریلیشنز تھے، سیر و سیاحت کے لیے تھا. تو وہاں جا کے ایک چیز کی کمی محسوس ہوئی کہ وہاں پہ پاکستان کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، ممکنات بہت ہیں. اس زمانے میں ترکی پاکستانیوں کے آنے، رہنے، کام کرنے کے لیے بہت آسانیاں تھیں. اسی دوران رجب طیب ایردوان صاحب نے وہاں پہ ایک پالیسی کا جو ہے شروعات کی کہ اگر آپ اس وقت 1 ملین، پھر 5 لاکھ اور 2.5 لاکھ کی اتنی کی پراپرٹی لیتے ہیں یا انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو فیملی کے ساتھ وہاں پہ سٹیزن شپ ملے گی. اگر آپ سٹیزن شپ نہیں لینا چاہتے، اور وہاں جو اس وقت پراپرٹی کی پرائسز تھی وہ پاکستان کی کمپیریزن میں بہت کم تھی، اور وہاں بہت زیادہ اس میں مواقع تھے، اگر آپ انویسٹ کریں تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک وہی سوچا کہ ایک ادارہ بنایا جائے ترک کاپے کے نام سے، جس کا مطلب ہوگا گیٹ وے ٹو ٹرکی. کسی بھی پاکستانی کو ٹرکی میں کسی بھی قسم کا کام یا کوئی پلانز ہیں وہ کرنا چاہتا ہے، وہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. اس کو ون ونڈو اس کو آپریشن دیں گے، جس میں ہمارا کمرشل اسپیکٹ اس میں صرف 30% تھا، 70% اس میں ہمارا اسپیکٹ صرف اس چیز کو ٹرانسپیرنٹ کرنا تھا. کچھ ایسے کاروبار تھے جو ہم خود نہیں کرتے تھے، ہمیں کلائنٹس کو درست جو لوگ ہیں ان تک پہنچا دینا، ان کو مشورے دینا، ان کو سمجھانا. پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس مارکیٹ نے اتنا بوم کیا کہ پراپرٹی کے پرائسز بہت ہائی گئی. جن لوگوں نے اس ٹائم پہ پراپرٹیز خریدی ان کے فائدے 400-500 گنا تک چلے گئے. انہیں امیگریشن بھی بہت سارے پاکستانی نے وہاں پہ لی، کاروبار بھی کیے. کرونا کے بعد اور کرونا کے مسائل کے بعد اور ترکی کی سیاسی حالات کے بعد پالیسیز میں فرق آیا ہے، مگر آج بھی وہاں بہت سارے مواقع موجود ہیں. لوگ جا رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں. مسئلہ پھر وہی ہے جو آپ آج سے 6 سال پہلے تھا، ایجنٹس اور غلط راستے دکھانے والے لوگ. آج بھی وہی ہے. تب بھی ہماری خواہش یہی تھی کہ لوگ درست لوگوں کے پاس جائیں. آج بھی ہماری خواہش ہے کہ لوگ درست لوگوں کے پاس جائیں، اور جو فیصلہ کرنا ہے اپنی عقل سمجھ اور جو حقیقی قانون ہے اس کی بنیاد پہ کریں. میرے پاس اس وقت 2 آنرری ایمبیسڈرشپس ہیں، اور جس میں میرے جو فرائض جو میرے سر پہ ہیں وہ برلن سے ہیں زیادہ تر، ٹرک کے لیے بھی ہیں. ایک ہے پاکستان کے ٹورزم کے لیے، اور ایک ہے وال سٹی کی طرف سے ہیریٹیج ایمبیسڈر کی، جو دونوں ایک ہی صنف کی ایمبیسڈرشپس ہیں. اس میں کاوش اور کوشش یہی ہے، سٹارٹ ایسے ہوئی تھی کہ پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج جو ہم دکھا نہیں پا رہے تھے سوشل میڈیا پہ، انٹرنیشنل میڈیا پہ. گورے اور افریقنز پاکستان آ کے پاکستان کے لوگوں کی تعریف کر رہے تھے، پاکستان کے کھانے کی، پاکستان کی خوبصورتی کی، مگر ہماری طرف سے کوئی ایسی کاوش کہیں پہنچ نہیں پا رہی تھی. اس سلسلے میں کچھ کوششیں کی، محکموں سے رابطہ کیا، کچھ اس کے لیے کچھ انیشیٹیوز لیے. ترکی میں کچھ اسٹوڈنٹس کو ایکٹیوز کیا. ترکی میں اسٹوڈنٹس کی کچھ یونینز نہیں بنی جن کا کام ہی پاکستان کو اندرونی سیاست سے بڑھ کے ایز اے اجتماعی طور پہ پاکستان کو پیش کرنا، اس کے لیے جو مثبت کاوش ہو سکے وہ کرنا تھا. تو پاکستانی منسٹریز نے سپورٹ کیا، مجھے اعزازی ایمبیسڈر کا عہدہ دیا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اگر میں کوئی کاوش کرتا ہوں تو مجھے انفرادی ذاتی فائدے کی نظر میں نہیں بلکہ پاکستان کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے اور موقع دیا جاتا ہے. اسی طرح لاہور وال سٹی ایک ایسا انڈیویجول، ایک خاص قسم کا پروجیکٹ ہے جو لاشاری صاحب کی اور ان کی ٹیم کی ایک بہترین کاوش ہے. ایسی کاوش میں نے پچھلے 2-3 دہائیوں میں شاید ہی دیکھی ہو، جو اتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ سب نے محنت کی ہو. اتنے خاص لوگوں کی ٹیم اتنی زیادہ انتھوزیزم کے ساتھ، اتنی محنت کے ساتھ، ذاتی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اتنی خوبی کے ساتھ لاہور، خاص کر لاہور پنجاب اور پاکستان کے لیے کوشش کر رہے ہوں کہ ہمارا اثاثہ، ہمارا وراثت، ہماری ہیریٹیج قائم رہ سکے، زندہ رہ سکے، آگے بڑھے.
جس کو اس وقت یورپین اور امریکن حکومتیں، وہاں کی ایمبیسیز اپریشیٹ کر رہی ہیں. اتنا ناقابل، ہم اس کو ایکسپلین کرنا الفاظ میں ممکن نہیں ہے کہ کھنڈرات کو آج وہ ایک تاریخ کا ورثہ بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں. انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا، موقع دیا کہ میں ان کے ساتھ کام کر سکوں، ان کا حصہ بن سکوں. میرے لیے اتنا ہی فخر تھا میرے لیے. ابھی اس کے اوپر ہم لوگ کچھ کام کر رہے ہیں. کچھ شہر ہیں جو اس کے پارٹنرشپس میں ہیں، جو ان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو لاہور کی کچھ ممالک سے پارٹنرشپس پہلے سے ہے، جو اب آگے دوبارہ ان کو ریوائیو کرنا ہے. میری فلاسفی ہے اس پہ. میرے اساتذہ جو میرے پریکٹیکل لائف میں کمپیوٹر کے زمانے میں تھے، بدلتے وقت میں تھے، جن کو جو مینٹور تھے، جن کو آپ دیکھتے ایسے تھے کہ یہ بہت سمجھدار ہیں. اس زمانے میں ایک نیا دور شروع ہو رہا تھا ہیومن ریسورس کا، جس میں ریسورس پرسن آر پیز جو ہیں، ہم کہتے ہیں مشین کا وقت گزر گیا، نالج کا وقت آ گیا، یا آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا وقت آ گیا ہے. یہ سب ڈفرینٹ تخیل ہیں انسانی قابلیت کے. انسانی قابلیت یا قابل انسان جسے ہم ریسورس پرسن کہتے ہیں. میرے دماغ میں 90s کے اینڈ میں جب میں پروفیشنل لائف میں آ رہا تھا، یہی پھنسا دیا گیا جس میں ابھی بھی میں قائم ہوں، کہ آپ کی ترقی یا آپ کے ادارے کی ترقی یا ملک کی ترقی ریسورس پرسن کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. تو میری فلاسفی یا میری کاوش یا میری سمجھ اس میں ہے کہ آپ کی ٹیم میں ایسے لوگ ہوں جو ریسورسفل ہوں، جن میں قابلیت ہو، جن کے اوپر آپ اعتماد ایز اے پرسن کے ساتھ ساتھ ان کی قابلیت پہ بھی اعتماد کر سکتے ہیں. جب آپ کی ٹیم میں لوگ قابل ہوں گے اور آپ ان کو پورے مواقع دیں گے تو وہ اس ادارے کے لیے اچھا رزلٹ ہی لائیں گے. جب آپ لوگ قابل نہیں ہوں گے یا آپ ان کے اوپر انویسٹ نہیں کریں گے، ان کی قابلیت کو اجاگر نہیں کریں گے، تو آپ کے ادارے کے لیے وہ اتنے زیادہ فروٹفل ثابت نہیں ہو سکتے. میں بہت سے لوگوں سے انسپائر ہوں. ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایک نئی شخصیت نئے رخ سے میرے سامنے آتی ہے جو مجھے کسی نہ کس طرح متاثر کرتی ہے. اگر ہم اپنی اپ برنگنگ دیکھیں تو ہمیں مذہبی طور پہ ایفیلیشن کے حساب سے کافی ہستیاں ہیں، ان سے متاثر ہونا پڑتا ہے. گھر میں پڑھائی ایسے جاتا ہے. پھر اس کے بعد پروفیشنل لائف میں میرے کچھ استاد تھے، مبین صاحب تھے، وہ کچھ مختلف تھے ہماری آئی ٹی سے باہر نکلنے کے لیے. پھر شفیق صاحب تھے، اس طرح اور کچھ لوگ تھے. پھر اس کے بعد یونیورسٹی آف لاہور، جو پنجاب یونیورسٹی جو تھی، اس میں جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ تھا، اس کا حالات چینج کرنے ڈاکٹر نوار الرحمان پاشا صاحب، وہ میرے ایک زمانے میں مینٹور، ابھی بھی میرے لیے استاد کی جگہ پہ ہیں. انہوں نے مجھے بہت متاثر کیا. پھر جب میں کافی عرصہ پھر میں کام میں لگا رہا، محنتوں میں، تو کسی شخصیت کے پاس رہنے کا اتنا موقع نہیں ملا. پھر کچھ پچھلے سالوں میں کچھ ایسی پاکستانی ہستیوں اور محنت کرنے والے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، جن کی پرسنالٹی نے اور اس پرسنالٹی کے پیچھے دیکھتے ہوئے ان کی جو کاوشیں پاکستان کے لیے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے مجھے ایک نیا عزم، نئی خواہش کا بنی کہ کچھ ہو رہا ہے، کچھ کرنا چاہیے. ان نے مجھے بہت متاثر کیا. سب سے زیادہ متاثر اگر میں آج کی تاریخ میں کسی پاکستانی سے ہوں یا پاکستان پہ مجھے اعتماد ہے جس کو میں رد نہیں کر سکتا، وہ اس جوان بچے پہ ہیں، 16 سالہ بچے اعتزاز پہ. ایک زمانہ ایسا تھا پچھلے دہائی میں کہ ہم لوگ پاکستان کے حالات سے نا امید ہو رہے تھے. دور رہنے کی وجہ سے تعلق میں بھی کچھ کمزوری آ رہی تھی. اس زمانے میں وہ واقعہ ہوا کہ ایک دہشت گرد نے بچوں کو دھماکے سے اڑانے کی کوشش کی. وہاں ایک بہت معصوم سا 16 سال کا بچہ اعتزاز تھا، جس نے جانتے بوجھتے ہوئے کہ اس میں اس کی جان نہیں بچے گی، اس نے اس خودکش کو روکا اور وہ دھماکہ ہو گیا. یہ آج کی تاریخ میں میری زندگی کا اور میرا پاکستان سے تعلق بدلنے کے لیے وہ ایک واقعہ کسی بھی اور حالات کے اوپر حاوی ہے. اس کے بعد میں پاکستان کے لیے کوئی تنقید، پاکستانی عوام کے لیے کوئی تنقید یا پاکستانی کے مستقبل کے لیے کوئی تنقید کو حقیقتاً ریئلائز نہیں کر پا رہا. جس زمانے میں تو ہم لوگ اپنی زندگی پلان کر رہے تھے، ہم انہیں سالوں میں گنتے تھے کہ اتنے سال پڑھنا ہے، اتنے سال یہ کام کرنا ہے، اس کے بعد یہاں پہنچ کے یہ جگہ کرنی ہے، اور ہمیں زندگی میں گھر بنانا ہے، شادی کرنی ہے یا والدین کے لیے کچھ کرنا ہے. اپنی زندگی کو آرگنائز رکھیں، جو آپ کو چاہیے اس کے اوپر نظر رکھیں، اس کے لیے جو کرنا ہے اس کو وقت میں بانٹیں اور اس کو پورا کریں. اور جو سبق میں نے اپنی ایمبیشیس زندگی جب گزر گئی، جب سب کچھ
لگا کہ ٹھیک ہے روٹین پہ آ گیا. جو ایک چیز جس نے مجھے اس کے بعد مدد کی وہ تھی توکل. اگر آپ کو آپ کی مرضی کے وقت پہ چیز ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, اگر آپ کو آپ کی وقت کی جس وقت پہ آپ کو جہاں پہنچنا ہے وہاں پہنچتا ہوا نظر نہیں آ رہا, اللہ کی رضا جان کر اس پہ تکلیف دینا اپنے آپ کو چھوڑ دیں اور کوشش جاری رکھیں. آپ کو بہت سارے دماغی, نفسیاتی اور جسمانی مشکلات نہیں ہوں گی, مگر منزل کو دور نہیں کریں, وقت بڑا کر لیں. ایک جرمن دوست ہیں میرے, ان کا ایک فلسفہ, انہوں نے مجھے ایک لفظ کہا تھا کہ ہم جہاں بھی ہوں گے گھڑی چلتی رہے گی, یہ زندگی وقت اور دقت کا فاصلہ ہے. دقت یہ ہے کہ ہر چیز مل جائے گی اور اس وقت پہ ملے گی جب ملنی ہے. کوشش کریں, لازمی کریں, منزل کو آنکھ سے نہ ہٹنے دیں, مگر منزل کے ملنے تک اپنے آپ کو پریشان نہیں کریں. اپنے آپ کو بلڈ پریشر, نفسیاتی مسائل یا جسمانی مسائل کا شکار نہیں کریں. بس ایک کنسسٹنٹ محنت اپنی جاری رکھیں.